آئین سے انحراف کیا جائے گا، جہاں کہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی جائے گی وہاں ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے اور ہر قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے ایسے اقدام کو روکنے کی کوشش کرنی ہے اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں آڈیوز کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ کس طریقے کے ساتھ بینچ مینجمنٹ کی جاتی ہے اور پھر اسی طریقے سے بینچ بناتے ہوئے وہی رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ پورے ملک میں عوام اور بالخصوص لیگل فرٹرنیٹی یہ امپریشن رکھتی ہے کہ کوئی بھی کیس ہو جب وہ بینچ اناؤنس ہوتا ہے تو انفارچونیٹلی اس کے رزلٹ کا لیگل فرٹرنیٹی کو پہلے سے ہی اندازہ ہے کہ کیا رزلٹ آ رہا ہے۔ ان حالات میں مسلم لیگ لائر فورم نے یہ فیصلہ کیا کہ مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی آڈیوز کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس آڈیو سے ریلیٹڈ وہی چیزیں جو ان آڈیوز میں بیان کی جا رہی تھیں اور جس کا آؤٹ کم بھی ویسا ہی نکلا کہ معاملہ ایک صاحب کی سرکاری ملازم کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا ہے اور اس میں الیکشن کمشنر کو طلب کر کے تو پنجاب کے الیکشن کی طرف بات لے جاتے ہوئے کچھ اور معاملہ بن گیا۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کے روبرو اپنی کمپلینٹ فائل کریں گے، اور یہ کمپلینٹ مسلم لیگ لائر فورم نے کی ہے اور میں بحیثیت جنرل سیکرٹری مسلم لیگ لائر فورم پنجاب اور میرے ساتھ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری خالد گمن صاحب اور محترمہ رشتہ لودھی صاحبہ وائس پریزیڈنٹ اور ممبر پنجاب بار کونسل، وی آل تھری آر سگنیٹریز۔ ہم نے یہ ریفرنس فائل کیا ہے جو بنیادی طور پر دو ایشوز پر ہے۔ اس میں پہلا ایشو جسٹس نقوی صاحب کی بحیثیت لاہور ہائی کورٹ جج کارگزاری ہے، جس پہ اسٹیچر پاس ہوا ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مقدمے میں پہلے اس کو خارج کیا اور پھر کسی فیوریٹ وکیل کے آنے پر اسی مقدمے میں ریلیف دیا گیا۔ وہ معاملہ سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ میں ان کے خلاف اسٹیچر پاس ہوا، لیکن نامعلوم وجوہات پر آج تک جسٹس نقوی صاحب کے خلاف اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جس کا نوٹس لینے کا کہا گیا تھا۔ دوسرا ایشو آپ سے میں نے عرض کیا وہ آڈیو لیکس کا ہے کہ کس طرح سے بینچ فارمیشن کی مینجمنٹ کی جاتی ہے اور پھر چند ہی دنوں میں وہی فارمیشن سامنے آتی ہے اور وہ لوگ جو یہ فارمیشن کرنے کے لیے آپس میں سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، قانون اور آئین سے ماورا ایک کھلواڑ شروع کرتے ہیں اور وہی رزلٹ لے کر 2 دن میں پبلک کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دس از اے سوری اسٹیٹ آف افیئرس۔ ہم بحیثیت وکیل، بحیثیت پاکستان کے شہری اپنا قانونی حق اور فرض سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب ایک جج اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی اس طرح سے خلاف ورزی کرے اس کے خلاف ریفرنس فائل کیا جانا چاہیے، اور میری گزارش یہ ہوگی کہ اس ریفرنس کو کل تیار کر ہم لاہور سے روانہ ہوئے۔ اس دوران میں ایک اور آڈیو آ گئی ہے اور اس کے لیے شاید ہمیں ایک اور ریفرنس تیار کرنا پڑے جہاں پہ ٹرکوں کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کیا اس ادارے کا تقدس، کیا آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی ہم سب کا مشترکہ فرض نہیں ہے؟ ان حالات میں میری یہ گزارش ہوگی کہ جس طرح جسٹس نقوی صاحب نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا تھا، چیف جسٹس صاحب مہربانی فرمائیے اور جب تک اس ریفرنس کا آؤٹ کم نہیں آتا اس وقت تک جسٹس نقوی کو عدالتی کام سے
روک دیجیے. شکریہ. جی جی یہ صرف پریزیڈنٹ کا اختیار نہیں ہے، کوئی بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. یہ آئین یہ حق سب کو دیتا ہے، یہ صرف پریزیڈنٹ صاحب کے لیے نہیں ہے. سر اس بے شمار جو ہیں وہ بار ایسوسیشن، بار کونسلز فائل کرتی ہیں، انڈیویجول فائل کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی رکاوٹ قانونی آئینی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں. صرف پریفرنسز کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ کے بھیجے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس کو جلدی ٹیک اپ کیا جاتا ہے، وگرنہ بے شمار ایسے ریفرنسز ہیں جو پڑے ہوئے ہیں جو چلتے ہیں. آپ نے ایویڈنس کی بات کی آڈیو لیک جی صاحب کے ریفرنس سے یاد آیا، اس میں یہ ہولڈ ہوا تھا کہ اگر سورس آف انفارمیشن انلیگل ہے تو اس کی بیس پہ ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا اور وہ ختم کیا گیا. تو آپ کا یہ جو سورس آف انفارمیشن ہے آڈیو لیک، کیا یہ لیگل ہے اور اس کی بیس پہ ریفرنس کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں نے تو یہ آڈیو خود سے تو نہیں بنائی. اس وقت پاکستان کا شاید ہی کوئی سوشل میڈیا استعمال کرنے والا شخص ہو جو اس آڈیو لیک کو نہ سن چکا ہو. اس آڈیو لیک کی کیا متعلقہ لوگوں نے کوئی تردید جاری کی کہ یہ ہماری نہیں ہے، بلکہ ایک حوالے سے تو ان صاحبان نے اس کی تصدیق کی کہ نہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. وہ خود تصدیق کر رہے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل اس کی فرانزک کروا لیجیے. جب ایک اس آڈیو میں گفتگو کرنے والے لوگ اس کی تردید نہیں کرتے، تصدیق کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کی اتھینٹسٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے اور کیا پیرامیٹرز چاہیے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. جسٹس کوسا نے یہ کیا تھا کچھ 380 کے قریب امبار ہے جواب تھا سر، میں نے دے دیا. تھینک یو.